اچھا، اس کی دو آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک ہے حکومت اور ایک ہے پاکستان تحریک انصاف. تو حکومت ظاہر بشری ہے اس لڑائی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے. حکومت مینڈیٹ لیس ہے، مقبولیت لیس ہے، اخلاقی برتری لیس ہے، اور حکومت چور دروازے سے آ کے حکومت بنا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حکومت تو چاہے گی کہ عمران خان اگلے 5 سال کے لیے جیل میں رہیں، اور حکومت تو چاہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگے. اور جس طرح کے فرمودات شہباز شریف صاحب لائیو کابینہ کے اجلاس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ فتنے ہیں، دہشت گرد ہیں، تخریب کار ہیں، اور جس طرح کے یعنی یہ پردھان منتری کے فرمودات تھے. مکھ منتری مریم نواز صاحبہ جس طرح کہہ چکی ہیں کہ یہ سیاسی گند ہیں، ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب ان حالات میں ایک سنا جا رہا تھا کہ شاید کوئی بات چیت کا دروازہ کھلے، کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک 26 نومبر جو حکومت نے ایک جبر کیا، ظلم کیا نہتے لوگوں پر، اور اس کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی میں بھی وہ لوگ تھے جو مذاکرات کے حامی، جیسے علی محمد خان ہے، جیسے اسد قیصر ہے، جیسے سلمان اکرم راجہ ہے، جیسے علی امین گنڈا پر شروع سے ہی کوششیں کرتے رہے ہیں وہ ہیں، تو عمر ایوب ہیں. تو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، اور پہلی دفعہ اس کمیٹی سے یہ مطالبہ نکالا کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں، یا یہ ڈاکو ہیں، یا لٹیرے ہیں، یا یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ گروپ ہے. تو یہ نکال کے 2 مطالبے رکھے کہ ایک وہی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے کیا، بیچاری نے، حکومت کے پاس کیا کچھ ہے. حکومت کے پاس ایک تو وہ مذاکرات کرے گی نہیں، دوسرا اس کے پاس ہے کچھ نہیں، تیسرا وہ بینیفیشری اس لڑائی کی، چوتھے آپ کو میں نے مکھ منتری اور پردھان منتری کی بتا چکا ہوں کہ جو جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سب سے زیادہ بیزار بیٹھے ہیں، کیونکہ عمران خان کی جو لیٹسٹ گفتگو آئی ہے وہ اس کے چند پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے آج، اور یہ تاثر اس کو بالکل غلط کر دیا. حالانکہ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ بات چیت سے ہی نکلنا ہے رستہ، مذاکرات سے ہی نکلنا ہے رستہ، مقدمے عدالتوں سے نکلیں گے، بری جو ہوں گے. 9 مئی کا فیصلہ ہونا چاہیے، جس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ جو کہنا کہ حکومت جیسے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف لیٹ گئی ہے اور حکومت اب ڈیلنگ ٹیکٹس ہے یا حکومت فلاں کر رہی ہے، تو میں تو اس بات کو کرتے ہوئے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، آخر کار یہ نتیجہ اسی طرح ہی نکلنا ہے کہ آپ وہ تمام ایشوز جو کم از کم ٹیبل پر حل ہو سکتے ہوں وہ کریں، باقی جو عدالتوں میں ہونے ہیں وہ کریں، جو سزائیں جزائیں وہ ہوں. لیکن عمران خان مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بیزار بیٹھے ہیں. جی غریدہ، اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں کہ اب پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے مذاکرات کا تو ہم نے اچھا خاصا ایک ڈائسیکشن کر لیا آپ دونوں نے. پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، یہ مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں، پاسبل ہیں؟ کیونکہ رؤوف حسن صاحب نے ہمارے پروگرام پہ 1-2 دن پہلے یہ بات کی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات آلریڈی چل رہے ہیں، وی آر انگیجڈ، اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں مزید اس کو ریویل نہیں کروں گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ان سے. تو وہاں پر معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں، انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور کے پی از اے ویری سینسٹیو ایریا، اور بارڈر لگتا ہے افغانستان سے. افغانستان کی سچویشن کو لے کے بڑی پریکیریس اینڈ فریجائل سچویشن ہے پاکستان میں. خیبر پختونخوا میں کوئی دن ایسا نہیں چاہتا کہ ہمارے جوان، سیکورٹی فورسز کے جوان وہاں پہ شہادتیں نہ دے رہے ہوں. اور انتہائی تشویشناک، انتہائی افسوسناک امر ہے کہ پہلے تو یا تو دنوں کے حساب سے آتا تھا، اب تو گھنٹوں کی خبریں آتی ہیں. کسی شہادت کی خبر صبح کے وقت آ رہی ہے، کسی کی دوپہر میں آ رہی ہے، کسی کی شام میں آ رہی ہے. تو یہ اتنی زیادہ شہادتیں، اللہ ان تمام شہیدوں کے درجات بلند کرے. لیکن وہ ماؤں کے بیٹے ہیں، وہ بچوں کے والد بھی ہیں، وہ بہنوں کے بھائی بھی ہیں. تو ٹھیک ہے، ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان شہادتوں کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان جوانوں کی زندگیوں کی ضرورت ہے، اس مٹی کو ضرورت. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروونشل کمیٹیز بنی ہوئی ہیں نیشنل سیکورٹی ایکشن کی،
प्लान की जो फेडरल लेवल पे बनी हुई है, फिर CCI का इजलास, अभी जो लास्ट इजलास भी हुआ था विफाक में, उसमें सही है। तो आपका मानना ये है कि ये एंगेजमेंट चलती रहती है हल्की फुल्की, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज इससे निकलेगी नहीं, ये चलती रहती है। तो फिर अब ये हल कैसे होगा ये भी बता दें गरीदा कि ये अब जो हल है वो रास्ता कहाँ से निकलेगा? क्या PTI, अब आपने कहा गवर्नमेंट के साथ भी नहीं बैठ सकती और ना मुज़ाकरात उनके साथ होंगे, ना हो रहे हैं, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह का मामला हमें नजर आ रहा है पिछले कुछ अरसे से, तो फिर अब ये एक डेडलॉक खत्म कैसे होगा? इस क्राइसिस से निकलेगा कैसे ये मुल्क? That is the barrier and that is kind of a deal breaker. देखिए 9 मई एक बहुत बड़ा pivotal point है, एक focal point है रियासत का, एंड रियासत से मुराद कि आपकी फौज का सारा बयानिया इस वक्त 9 मई के गिर्द घूमता है और 9 मई की पिलर पर खड़ा हुआ है। DG ISPR बहुत वाज़ेह अंदाज में इस पे बात कर चुके हैं कि 9 मई की या तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी और सिद्के दिल से मांगनी पड़ेगी, अनकंडीशनल मांगनी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ने का सोचा जा सकता है। लेकिन आगे अगर बढ़ा भी जाएगा तो वो आप सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करेंगी। तो जब तक 9 मई का कज़िया हल नहीं हो जाता, चाहे सॉरी कैन यू एडिट दिस, आई एम सॉरी। अच्छा, आज हमारे प्रोग्राम में भी, चलो भाई कोई नहीं, आप इसको मिलवाएं हमसे, बातचीत कराएं, इसकी नाम क्या है ये बताएं। ओके सो दिस इज कोई नहीं चलता है, सब चलता है, रिकॉर्ड प्रोग्राम तो ऐसे ही होता है। ये हुसन है और क्या, नाम नहीं बताया लेकिन आपने उसका। जी लिली नाम है इसका। चलो भाई, हाय लिली, चल लिली को हमारा सलाम कहिएगा। भट्टी साहब आपकी तरफ आती हूँ और यही सवाल लेके आऊंगी कि अब जो आपने गरीदा की भी बात सुनी कि हुकूमत के साथ PTI के मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही हो सकते हैं, और अपनी भी आपने जो तज्जिया रखा उससे भी ऐसा ही लग रहा है कि मामलात यहाँ पर खासी संगीन है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट है एक तरफ PTI है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, ये इन तीनों फरीकैन का मसला कैसे हल होगा? और आया ये मसला सिर्फ PTI का ही है या इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का भी कोई मसला है जो PTI से जुड़ा है और जिसकी वजह से वो भी परेशान है? जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो डेफिनेटली ज़ाहिर है अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है 9 मई है और 9 मई का जब तक 9 मई हल नहीं हो जाता या 9 मई के से आगे नहीं ये मुल्क बढ़ जाता तो बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ की तरफ आना। और 9 मई का अदालतों ने हल करना है ज़ाहिर है, और इसमें जब ये सज़ाएं मिल जाएंगी, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी तो फिर इसके बाद आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। आपको पता है कि हुकूमत बेनिफिशरी है इस लड़ाई की, वो कभी नहीं चाहेगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास इस वक्त क्या है, और वो आपको पता है कि वो इस वक्त विक्टिम है बहुत सारी चीज़ों पे। 9 मई को अगर साइड पे रखें, 9 मई तो ज़ाहिर है अब अदालतों में मुकदमे चलने शुरू हो गए हैं, जिन्होंने किया उनको सजाएं मिलेंगी। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर वापस आती है, सियासी स्पेस उसको मिलती है बाकायदा, तो वो भी इस हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। इमरान खान बाहर निकलते हैं, वो इस हुकूमत के लिए मौत है। तो ज़ाहिर है एक अजीब से डेड लॉक सी सिचुएशन है और लीडर लेस है ये मुल्क। यानी जो इक़्तिदार में है उनका कोई वो नहीं है, कोई